अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल मुरसलीन व बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन आमिला सालिहम मिन ज़क्रिन व उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहय्यनहु हयातन तय्यबा व लनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून व बाद क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़द अफ़लह मन अस्लम व बाद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं और दुरूद व सलाम हो हमारे प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आज हम देखेंगे इस्लाम में औरत का मकाम। बहुत सारे लोगों के अंदर गलत धारणा है, मिसकंसेप्शन है कि इस्लाम औरत को दबा कर रखता है, इस्लाम औरतों के राइट्स नहीं देता है, या इस्लाम के अंदर औरतों के लिए कोई हुकूक, कोई राइट नहीं है, और मिस इंटरप्रिटेशन करके कुरान की आयतों को मीडिया के ऊपर उछाला जाता है और गलत तरीके से लोगों को बताया जाता है। तो इंशाल्लाह आज हम इसी के ताल्लुक़ से चंद चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले याद रखिए, इस्लाम में औरत का बड़ा मकाम है। जितना राइट, जितना हक़ मर्द को दिया है, अल्लाह ताला ने उतना ही राइट औरत को भी दिया है। अल्लाह ताला ने जहाँ जहाँ मर्द की बात की, औरतों के बारे में भी कुरान में ज़िक्र आया है। अल्लाह ताला ने कहा कि दोनों अल्लाह के नज़दीक बराबर है। जैसे मैंने सूरह निसा की आयत आपके सामने पढ़ी, जो है आयत तकरीबन जो है सूरह नहल की आयत थी 97 नंबर की। उसमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने क्या फरमाया कि और जो कोई नेक काम करे, मन आमिला सालिहन, जो कोई नेक काम करे, चाहे मर्द हो या औरत हो, मर्द हो या औरत हो, लेकिन शर्त है कि वो ईमान वाले हो, अल्लाह पर ईमान रखते हो, उनकी जो है अल्लाह ताला के ऊपर जो है पूरी उन श्रद्धा है, वो अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, अल्लाह की पूजा और उपासना करते हैं। तो ऐसे लोगों के ताल्लुक़ से कुरान ने कहा, ऐसे लोगों के लिए अल्लाह के पास बेहतरीन अज्र है, मतलब बहुत बड़ा रिवॉर्ड है। तो चाहे मर्द हो या औरत हो, दोनों के लिए रिवॉर्ड है अगर दोनों इबादत करते हैं, यानी इबादत में कोई फ़र्क नहीं है, सबसे पहली बात। दूसरा, अल्लाह ताला ने दोनों के अंदर कोई फ़र्क नहीं रखा है। जैसे अल्लाह ताला ने कुरान में जहाँ कहीं ज़िक्र किया, जैसे अल्लाह ताला ने बनी इसराइल 17 नंबर का सूरा और उसकी आयत नंबर 70 में कहा, हमने बनी आदम को इज़्ज़त बख्शी और इन्हें खुशकी व तरी में सवारी दी और पाकीज़ा रोज़ी अता की। खुश मतलब अल्लाह ताला ने बनी आदम, आदम की औलाद, अब डेफिनेटली आदम की औलाद में मर्द भी है और औरत भी है, तो अल्लाह ताला ने दोनों को कहा कि हमने दोनों को रेस्पेक्ट दिया है, इज्जत दी उनको, और दुनिया के अंदर उनको कमाने के लिए ज़राए बनाए, यानी लैंड पर भी और समंदर में भी, और पाकीज़ा रोज़ी उनको अता की। इसका बहुत डिटेल तफसीर आती है इस आयत की, लेकिन हम मुख्तसर सा अपने टॉपिक पर बने रहते हैं कि अल्लाह ताला ने कहा कि आदम की औलाद में चाहे मर्द हो या औरत हो, अल्लाह के नज़दीक दोनों के लिए रेस्पेक्ट और इज़्ज़त है, और दोनों को अल्लाह ताला ने ताज़ीम की, और दोनों को अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इज़्ज़त और मकाम और मर्तबा दिया। औरत एक नेमत है। इसके ताल्लुक़ से अल्लाह ताला ने कुरान में कहा, आसमान और ज़मीन की तमाम बादशाही, मतलब सब का जो किंग है, बादशाह है, वो कौन है? अल्लाह है। और जो चाहता है, जिसे चाहता है अता करता है, मतलब अल्लाह ताला चाहता है जिसे वो अता करता है। तो अल्लाह ताला कहता है कि जिसे चाहता है वो बेटियां ही अता करता है, सिर्फ बेटियां उनको होती है। जिसे चाहता है बेटे देता है, जिसे चाहता है बेटे और बेटियां दोनों देता है, और जिसे चाहता है बांझ रखता है, मतलब औलाद नहीं देता है। तो बेटे का होना घर में या बेटी का होना, ये अल्लाह की तरफ से है। और कोई अगर बेटा और बेटी में फ़र्क करता है, मतलब उसने अल्लाह ताला की दी हुई नेमत में फ़र्क किया। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई नेमत है, ब्लेसिंग है, चाहे बेटा हो या बेटी हो। मसनद अहमद की हदीस है, मसनद अहमद एक हदीस की किताब है। इसमें कहा कि जिसकी बच्ची पैदा हो और वो उसको कत्ल ना करे, पुराने ज़माने में बेटी पैदा होते ही ज़िंदा दफन कर दिया जाता था। आज मॉडर्न एज में क्या करते हैं? बेटी को एबॉर्ट कर देते हैं, एबॉर्शन कर देते हैं, पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता है। चाहे वो ज़माना पुराना हो या मॉडर्न एज हो, दोनों में हाल वही है कि बेटी को पढ़े लिखे लोग भी मार देते हैं। तो उस ज़माने में प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पहले कहा, जो बेटी को कत्ल ना करे, उसको पालन पोषण अच्छे से करे, और बेटे को ऊंचा और बेटी को नीचा ना करे, मतलब दोनों को बराबर रखे, तो ऐसा आदमी जन्नत में दाखिल होगा। मतलब बेटी की अच्छी परवरिश, अच्छा पालन पोषण इंसान को जन्नत में लेकर जाएगा।
اسی طرح اسلام میں بیٹی کا مقام، بیٹی کے تعلق سے قرآن نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ پریشت محمد فرماتے ہیں، حضرت انس اس کے راوی حدیث کے جو بیان کر رہے ہیں، جس نے 2 بچیوں کی پرورش کی، 2 بیٹیوں کی پرورش کی، ان کا پالن پوشن کیا یہاں تک کہ وہ بڑی ہو گئی، تو وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ مطلب پریشت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ آدمی جو 2 بیٹیوں کی اچھی پرورش کرے وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ یعنی کتنا بڑا ریسپیکٹ ہے بیٹیوں کو پالن پوشن کرنے، ان کو ان کے رائٹس ان کو دینے کی وجہ سے، کہ وہ جنت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے سے کاندھا لگا کر کھڑا ہوگا، کتنا بڑا اس کا مقام ہے۔ یہ ریسپیکٹ دیا ہے بیٹی کو، لڑکی کو قرآن نے اور اسلام نے۔ اسلام میں ماں کا مقام، اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل 17 نمبر کا سورہ آیت نمبر 23 میں کیا کہا؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور یہ تیرے رب کا حکم ہے، آرڈر ہے کہ صرف اس کی پوجا اور اپاسنا کی جائیں گی، عبادت اور بندگی کی جائیں گی۔ کس کی؟ صرف اللہ کی۔ لیکن فوراً اللہ تعالیٰ نے جب اپنے بارے میں کہا کہ صرف اس کی پوجا اور اپاسنا ہوگی، فوراً اس کے بعد کہا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ مطلب دنیا میں سب سے اہم چیز جو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں بھیجی ہے وہ ہے کہ اللہ کی عبادت، اور امیڈیٹ اس کے بعد 2 نمبر پہ کہا کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اس کے تعلق سے ماں کے لیے اسپیشل ہے، جیسے حدیث میں ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، ایک شخص جو ہے، ایک آدمی پریشت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مجھ پر سب سے زیادہ رائٹ کس کا ہے، کس کا حق میں ادا کروں سب سے زیادہ؟ تو پریشت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہاری والدہ یعنی تمہاری مدر، اس کا رائٹ تمہارے اوپر سب سے پہلے۔ اس آدمی نے کہا پھر اس کے بعد؟ پھر کہا تمہاری مدر، کہا کہ تیسرے نمبر پہ، کہا پھر تمہاری مدر یعنی ماں کا حق ہے، 3 بار کہا، اور چوتھے بار کہا کہ تمہارے باپ کا، یعنی ماں کو 3 ٹائمز باپ سے زیادہ پرائرٹی دی گئی ہے حدیث کے اندر۔ پریشت محمد نے کہا 3 دفعہ، 3 ٹائمز۔ یہ دیکھیے ایک عورت کا ماں کی حیثیت سے کتنا بڑا مقام ہے، اور بیٹی کی حیثیت سے پہلے جب ہو چکا ہے جو میں نے آپ کو بتایا، پھر اس کے بعد کہا سیکوینس میں اگر جائیں گے تو سگے رشتہ دار، اس میں بھی پھر بہنوں کا اور پھر بھائیوں کا۔ یہ ہے اسلام جو عورت کو مقام دیتا ہے۔ اسلام میں بیوی کا درجہ کتنا بڑا ہے، دیکھیے بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، پریشت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خبردار عورتوں سے اچھا سلوک کرو، ان سے اچھا برتاؤ کرو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں دی گئی ہیں۔ مطلب عورتیں جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری زندگی میں، تمہارے جیون میں لکھی گئی ہیں۔ اللہ نے طے کیا ہے کہ تمہارے ساتھ تمہارا جیون گزارنے والی یہ جو عورت ہے تمہاری بیوی ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے ایک لکھی ہوئی بات ہے، تو تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو، اس کو تکلیف نہ دو۔ یہ بخاری اور مسلم یہ حدیثوں کی کتابیں ہیں، اس میں یہ لکھت ہے۔ اسی طرح اس سے بڑی بات سنیے آپ بیوی کے تعلق سے، ابو داؤد کی حدیث ہے، ابو داؤد بھی ایک حدیثوں کی کتاب ہے۔ اللہ کے رسول یعنی پریشت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تم میں سب سے زیادہ کامل ایمان والا یعنی کمپلیٹ ایمان جس کا ہے وہ کون ہے؟ جس کے اخلاق، ایٹیکیٹس جس کے اچھے ہیں، لوگوں سے اچھے سے بات کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور تم میں سب سے اچھا وہ ہے، مطلب تم میں سب سے بیسٹ پرسن کون ہے؟ جو اپنے گھر میں عورتوں کے ساتھ اچھا رہتا ہے، جس کا برتاؤ اس کی بیوی سے اچھا، بہن سے اچھا، ماں سے اچھا، کہا کہ وہ بیسٹ پرسن ہے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں، ان کی درشٹی میں۔ اسے ابو داؤد، ترمذی، مسند احمد 3 کتابوں نے اس کو نقل کیا ہے۔ چلیے بہن، پھوپھی اور خالہ وغیرہ جو دوسرے ریلیٹیوز ہیں لیڈیز، ان کے بارے میں کیا کہا؟ اسلام نے کہا اگر کسی کی 3 بیٹیاں یہ 3 بہنیں ہیں، وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اچھا برتاؤ کرتا ہے، ان کے حق اور رائٹ ان کو دیتا ہے، تو وہ سیدھے جنت میں جائے گا۔ جنت کی بشارت، جنت کی گارنٹی۔ یہ عورت کا مقام مرتبہ آپ دیکھیں گے قرآن اور حدیث میں بتایا گیا، یعنی اللہ کی کتاب قرآن میں اور پریشت محمد کی زبانی۔ قرآن دنیا کی اکیلی ایسی کتاب ہے، مذہبی کتاب، قرآن is the only one religious book on the face of the earth، ایک ہی کتاب ہے جو کہتی ہے کہ عورت کو پراپرٹی میں رائٹ ملے گا۔ مطلب باپ کے مرنے کے بعد پراپرٹی میں ڈسٹریبیوشن جو ہوگا، تو قرآن ایک اکیلی کتاب ہے پورے اس دنیا کے اندر جو کہتی ہے کہ عورت کو بھی رائٹ ملے گا، بیٹی کو، بیوی کو، سب کو ملے گا۔
قرآن ایک اکیلی کتاب ہے پوری دنیا کے اندر جو کہتی ہے کہ عورت اپنا رائے مشورہ دے سکتی ہے، ووٹ دے سکتی ہے۔ تیسرا، قرآن دنیا کی ایک ایسی اکیلی کتاب ہے جو کہتی ہے کہ عورت عبادت گاہ میں یعنی ورشپ پلیس میں مسجد میں آ سکتی ہے اور اس کو آنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ قرآن اکیلی اونلی ایسی بک ہے پوری دنیا کے اندر، یہ ریلیجس بک ہے جو جہاں جہاں عورتوں کے اس نے رائٹس بتائے وہاں مردوں کے بتائے وہاں عورتوں کے بھی بتائے۔ قرآن پوری دنیا میں اونلی ایسی ایک ریلیجس بک ہے جس کے اندر اسپیشل عورت کے نام کا ایک چیپٹر ہے، سورہ نساء 4 نمبر کا سورہ ہے، اور لینتھ کے اکارڈنگلی بھی وہ جو ہے 3rd نمبر پہ آتا ہے، اتنا بڑا سورہ ہے۔ تو سورہ نساء یعنی ویمن اس کا میننگ ہوتا ہے۔ تو یہ قرآن میں نے صرف 5 چیزیں بتائی، اور بھی چیزیں ہیں، اتنا وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے سب باتیں رکھوں۔ تو آپ عورتوں کے بارے میں جو میڈیا کہتا ہے، لوگ بولتے ہیں اس سے سنا اس سے سنا، یہ سب باتوں کو چھوڑ دیجئے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اسلام میں عورت کا کیا اسٹیٹس ہے، کیا مقام ہے، کیا پلیس ہے، یا عورت کے علاوہ اور بھی چیزیں آپ اسلام کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، تو قرآن کو پڑھیے، پریشیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی، ان کی لائف کو پڑھیے، تبھی آپ سمجھ پائیں گے کہ اسلام کسی بھی چیز کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ جزاک اللہ خیر، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔